جنرل قمر جاوید باجوہ کی جنرل فیض حمید سے ملاقات ہوئی ہے اور جنرل باجوہ کی خواہش پر ایک اہم ترین پیغام جو ہے وہ زمان پارک پہنچا دیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اپنے یوٹیوب اور فیس بک چینل کے ساتھ میں ہوں رسین حیدر مظہر ناظرین، سب سے پہلے آپ کو اپنے اس چینل پہ خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، بڑی اہم اور ایکسکلوسیو ڈیٹیلز ہیں جو اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ ایک خبر جو ہے اس کا تعلق جنرل آصف غفور سے ہے اور رات گئے بڑا اہم اعلان ہوا ہے اور جنرل آصف غفور جو ہے وہ میدان میں آ گئے ہیں۔ دوسری خبر جو ہے وہ کیونکہ جنرل باجوہ کل سے بہت زیادہ ایکٹیو ہوئے ہیں اور پہلے جو ہے وہ انہوں نے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار سے ملاقات کی اور پھر آج نہلے پہ دہلا مارا اور جنرل فیض حمید سے ملاقات کی۔ ان ملاقاتوں کا اصل مقصد کیا تھا یہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اور پھر جو ہے وہ نواز شریف جو ہیں وہ بھی اب وطن واپس آنا چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے جو اسحاق ڈار اور شہباز شریف ہیں ان کے سامنے کڑی شرائط رکھ دی ہیں۔ ان شرائط کے حوالے سے کچھ خبریں ہیں اور پھر آخر پر جو ہے وہ پاکستان اس وقت دنیا کی جو مہنگائی کی دوڑ ہے، تمام ممالک اس دوڑ میں حصہ لے رہے ہیں، پاکستان نے اس دوڑ کے اندر میدان مار لیا ہے۔ ان خبروں سے پہلے آپ سے درخواست کروں گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ میرے آنے والی تمام جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کو اور میرا جو یہ تصویر اور آواز کی دنیا کا ساتھ ہے یہ برقرار رہ سکے۔ ناظرین، شروع کرتے ہیں نواز شریف کی وطن واپسی سے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف جو ہیں وہ اس ملک سے باہر گئے تھے صرف احتساب سے بچنے کے لیے۔ انہیں لگتا تھا کہ اگر وہ اس ملک میں رہیں گے تو ہمیشہ کے لیے وہ جیل میں رہیں گے اور کبھی جیل سے باہر نہیں آ سکیں گے، جس کے نتیجے میں ایک سابق طاقتور شخصیت نے ان کو اس وقت اس ملک سے باہر جانے میں مدد فراہم کی اور وہ لندن روانہ ہو گئے، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ شخص جو یہاں پہ مرنے والا تھا، جس کے پلیٹلیٹس کم تھے، وہ باہر جا کے بالکل ہٹا کٹا ہو گیا۔ اس نے باہر جا کے سیریں بھی کی، اس نے کافی شاپس کے اوپر گیا، ریسٹورنٹس پہ گیا، واکس کی اور انجوائے کرتا رہا۔ اور پھر وہ لوگ جو راگ الاپتے تھے کہ نواز شریف بہت بیمار ہے، وہ جب بیرون ملک گئے تو پھر انہوں نے کشتی میں لیٹ کر اس طریقے سے دونوں نے تصویر بھی کھنچوائی۔ اب وہی نواز شریف جو اس ملک سے بھگوڑے ہو کے باہر گئے تھے وطن واپس آنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی کچھ شرائط ہیں۔ وہ سمجھتے یہ ہیں کہ اس وقت اگر مسلم لیگ نون کو کوئی مشکل وقت سے نکال سکتا ہے تو وہ میں خود ہوں، اور مسلم لیگ نون کا بھی یہی سٹینس ہے اس کے اوپر کہ اگر اس وقت اب پاکستان مسلم لیگ نون کی کوئی ساکھ بحال کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف میاں محمد نواز شریف ہے۔ اور بظاہر اگر پولیٹیکل سینیریو دیکھا جائے تو اس وقت لگ یہی رہا ہے کہ اگر وہ آئیں گے تو شاید کہیں نہ کچھ نون لیگ کی ساکھ جو ہے وہ بچ جائے، ادروائز اس کے علاوہ کوئی چانس نہیں ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون برے طریقے سے اگلے انتخابات میں جو ہے وہ پٹنے والی ہے۔ اب جو شرائط رکھی ہیں وہ کیا ہے؟ پہلی شرط انہوں نے یہ رکھی ہے کہ اس ملک میں جو مہنگائی ہے وہ کم کریں اور سب سے پہلے پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کریں، پھر بجلی کی قیمتوں میں کمی کریں اور عوام کو ریلیف دیں، جو اس وقت ناممکن ہے کیونکہ ملک ڈیفالٹ کر چکا ہے اور اس وقت کوئی بھی کٹ لگانا کسی بھی چیز کے اوپر یہ امپاسبل ہے۔ لہٰذا ان کی یہ شرائط بہت ہی مشکل ہیں اور شاید جو ہے وہ اسحاق ڈار پوری کر لیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے جگاڑو تو وہ ہیں اور جگاڑ وہ لگاتے رہتے ہیں اور ہمیشہ انہوں نے معیشت پاکستان کی جگاڑوں کے اوپر ہی چلائی ہے۔ کوئی وہ ماہر معیشت نہیں ہے بلکہ جگاڑو آدمی ہے اور شاید جگاڑ لگا لے، لیکن اس وقت جو آئی ایم ایف کے ساتھ شرائط طے ہو چکی ہیں ان میں سے یہ جگاڑ لگتا ناممکن نظر آ رہا ہے۔ پھر مہنگائی کیونکہ اس وقت ہے تو اس کے حوالے سے جو خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی وہ یہ ہے کہ دنیا نیوز نے بھی یہ خبر بریک کی ہے۔ آپ اس وقت اپنی اسکرین کے اوپر یہ اسکرین شاٹ دیکھ رہے ہوں گے اور اس خبر کے اندر جو ہے انہوں نے لکھا یہ ہے کہ پاکستان ڈکلیئرڈ سیکنڈ موسٹ ایکسپینسو کنٹری ان ساؤتھ ایشیا ریجن، یعنی جو ساؤتھ ایشیا کا ریجن ہے اس میں پاکستان دوسرا مہنگا ترین ملک ہے
اور یہ مہنگائی کی کس نے؟ وہ جنہوں نے مہنگائی مکاؤ مارچ کیا تھا، اور انہوں نے آ کے وہ جئی تئی پھیری ہے عوام کی کہ عوام کو نانی یاد کروا دی ہے انہوں نے۔ اب ذرا جو دو بڑی خبریں ہیں ان کی طرف آتے ہیں، اور سب سے پہلے جنرل آصف غفور کے حوالے سے جو خبر ہے وہ لے لیں۔ اور جنرل آصف غفور جو ہیں وہ شہید ارشد شریف کے گھر پہنچے ہیں۔ پہلے ہسپتال کا میں نے آپ کو خبر دی تھی، اور ہسپتال گئے تھے تیمارداری کے لیے، لیکن اب ان کے گھر پہنچے ہیں۔ اب ان پہ تنقید یہ کی جا رہی ہے کہ شاید وہ شہید کی فیملی کو پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی آپ اس کیس سے پیچھے ہٹ جائیں یا پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھوں میں کھیلنا بند کر دیں۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ جو بھی آپ کو کہہ رہا ہے وہ غلط کہہ رہا ہے، کیونکہ آصف غفور یہ بات لے کے نہیں گئے۔ اور میں آپ کو یہ بھی یہاں پہ خبر دینا چاہتا ہوں کہ جو جنرل عاصم منیر گئے تھے ان کی والدہ کے پاس شہید ارشد شریف کی، وہ بھی آصف غفور کی خواہش پر گئے تھے۔ یعنی آصف غفور ہی وہ شخص تھے جنہوں نے ان کا مائنڈ سیٹ بنایا تھا کہ آپ کو ان کی والدہ کے پاس جانا چاہیے، اور آصف غفور اب دوبارہ جو ہے وہ اپنے اہل خانہ کو لے کے وہاں پہ گئے ہیں۔ اور جانے کا مقصد کیا ہے؟ آپ ذرا یہ دیکھیں کہ جنرل آصف غفور اور شہید ارشد شریف بہت اچھے دوست تھے، اور بڑا گہرا ریلیشن تھا ان کا۔ جب جو آصف غفور صاحب ہے انہوں نے ڈی جی آئی ایس پیار میں سرو کیا، اس سے پہلے سے ارشد شریف اور آصف غفور صاحب کے درمیان بڑی اچھی دوستی تھی، اور جب انہوں نے پھر مل کے کام کیا تو وہ دوستی مزید گہری ہو گئی۔ یہ دونوں برتھ ڈیز پہ ایک دوسرے کو گفٹس بھی بھیجا کرتے تھے، اور یہ میں بات کو ہوا میں نہیں چھوڑ رہا، میرے پاس مکمل اس چیز کی جو ہے وہ ثبوت پڑے ہیں کہ دونوں بڑے اچھے بانڈ میں تھے۔ اور آپ ذرا یہ دیکھیں کہ میجر آصف غفور وہ واحد جرنیل تھے، جب ارشد شریف کی شہادت ہوئی تو انہوں نے اپنے ٹویٹر کی ڈی پی بلیک کر دی تھی۔ بات تو نہیں کر سکتے تھے کیونکہ حاضر سروس تھے، لیکن انہوں نے اپنی ڈی پی بلیک کر دی تھی، اور اسی تعلق کی بنیاد پہ اب آصف غفور صاحب جو ہیں وہ دوسری دفعہ شہید ارشد شریف کے گھر گئے ہیں۔ اس حوالے سے جو بھی لوگ قیاس آرائیاں کر رہے ہیں یا ریومرز پھیلا رہے ہیں وہ بالکل غلط ہے، اور بڑا اچھا تعلق تھا جو میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ جنرل آصف غفور کا اور شہید ارشد شریف کا شیئر کر دیا ہے۔ اب ذرا آخری خبر لے لیں، اور سب سے مزیدار خبر ہے، کیونکہ جنرل باجوہ جو ہے وہ پہلے ثاقب نثار صاحب کے پاس گئے ہیں، اور آپ نے ذرا اب کڑیاں ملانی ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ ثاقب نثار صاحب اور عمران خان صاحب آپس میں بڑے قریبی ہیں، ان کا ورکنگ ریلیشن شپ بہت اچھا تھا، تو ان کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں کہ ثاقب نثار جو ہیں وہ عمران خان کو قائل کر سکتے ہیں کہ ان کے خلاف جو اس وقت نیریٹو بنایا جا رہا ہے جنرل باجوہ کے خلاف، اس کے اندر کمی کی جائے۔ تو اسی حوالے سے انہوں نے جسٹس ثاقب نثار سے ملاقات کی، چیف جسٹس ثاقب نثار سے، اور صرف جسٹس ثاقب نثار کا تعلق نہیں ہے بلکہ عمران خان کی فیملی اور جسٹس ثاقب نثار کی فیملی آپس میں بہت کلوز ہیں، اور یہ ایک دوسرے کے گھروں میں بھی آتے جاتے رہتے ہیں، اور ان کا بڑا کلوز ریلیشن ہے۔ اور یہ پیغام بھجوایا یا دینے کی کوشش کی کہ جی آپ اس بیانیوں کو تھوڑا کم کریں، اور جو میری عوام میں جئی تئی پھر رہی ہے اس کو تھوڑا آپ جو ہے وہ لیمیٹائز ہونے دیں۔ پھر آج یہ خبر تو کل کی تھی نا، آج جو ہوا وہ یہ ہوا ہے کہ جنرل فیض حمید سے ملاقات کرتی ہے۔ اب جنرل فیض حمید سے جنرل باجوہ نے کوئی اس طرح کی تو گفتگو نہیں کرنی تھی کوئی اپنی ذاتی قسم کی، بلکہ کچھ نہ کچھ تو ایسا تھا جو وہ ان سے ڈسکس کرنا چاہتے تھے۔ تو اس وقت ذرائع یہ خبر دے رہے ہیں کہ جو ملاقات ہوئی ہے مبینہ طور پہ، اس ملاقات کے اندر باجوہ صاحب نے جو فیض حمید ہیں ان کو یہ باور کروانے کی کوشش کی ہے، اور یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آپ وہ شخص ہیں جو عمران خان کو بتا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، اور وہ آپ کی بات مانتے ہیں، کیونکہ آپ کا اور عمران خان کا بانڈ بہت سٹرونگ تھا، اور جس طریقے سے آپ نے کام کیا عمران خان کے ساتھ اس طریقے سے کسی اور نے کام نہیں کیا، اور عمران خان آج بھی آپ کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ تو آپ یہ پیغام پہنچائیں زمان پارک عمران خان کے پاس کہ جو کچھ بھی ہوا ہے میرا یہ اس طرح کا کردار بیچ میں نہیں تھا، لہٰذا مجھے تھوڑا سا اس پوری کی پوری گیم میں سے جو ہے وہ باہر نکال دیا جائے۔ اور یہ اب تک کی اپڈیٹس تھی، اس حوالے سے جیسے ہی مزید اپڈیٹس آتی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ اس ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیے۔ اس وطن عزیز پاکستان کو اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔